زکا یزکی تزکیتاً و زکاتاً، عربی زبان میں اس کے معنی ہیں پاک کرنا، صاف کرنا۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس مال کی حفاظت کرواتے ہیں، دشمنوں سے، حاسدوں سے، چوروں سے۔ دوسرے معنی زکوٰۃ کے نمو یعنی زیادتی اور بڑھوتری کے بھی ہیں۔ اہل عرب بولتے ہیں زکا الزرع، کھیتی بڑھ گئی۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جن کی فتوے کی مشہور کتاب جو فتاوی شامی کے نام سے تو مشہور ہے، لیکن اس کا اصل نام ہے رد المحتار علی الدر المختار، اس میں لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم بھی دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ بعض علماء نے ان 32 آیات کو اپنی کتابوں میں جمع بھی کیا ہے، جن میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ کہیں کسی انداز سے حکم دیا گیا، کہیں کسی انداز سے، کہیں فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ ہمارے عطا کردہ مال میں سے، اللہ فرماتے ہیں متقی لوگ وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم مال نہ دیتے، اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم مال ان کو نہ دیتے تو ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہ ہوتی۔ ہم نے دیا ہے تبھی زکوٰۃ کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور فقراء کا حق بھی ان کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ جن کو مال اور دولت دی ہے ان کے ساتھ فقراء کا حق بھی ہم نے رکھ دیا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے وعیدات اور سزائیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سخت سزا بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھیے آیتیں تو بہت ساری ہیں اور عمل کے لیے ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے۔ آیت تو یہ دیکھیے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ بخل اور کنجوسی کرتے ہیں اور وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اور اس مال کو توق بنا کر، گلے کا ہار بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ما بخلوا بھی یوم القیامہ، جس مال میں وہ کنجوسی کرتے تھے، قیامت کے دن اس مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا انفاق سے مراد زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ عذاب کی بشارت نہیں ہوتی، یہ بطور وعید اور تنبیہ کے فرمایا، بطور استہزاء کے، کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا، یہاں سے یوم یحمى علیہا سے پھر اس دردناک عذاب کی تفصیل بیان فرمائی۔ کیسے ہوگا دردناک عذاب؟ وہ یوم یحمى علیہا، جس دن تپایا جائے گا
اس مال کو جہنم کی آگ میں، ان کے سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم، پھر اس تپے ہوئے، پھر اس گرم کیے ہوئے سونا اور چاندی سے داغا جائے گا، جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، جباہہم جبہتن کی جمع ہے، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پشتوں کو، ان کی کمر کو۔ اور اللہ فرمائیں گے غصے کے عالم میں، ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس مزہ چکھو اس مال کا جس کو تم جمع کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، اور یہ سمجھتے تھے یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، اس میں اللہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ زبانی سزا کے طور پر ان کو کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور عملی سزا تو یہ دی ہی جا رہی ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں فرمایا یہ اس آیت میں کہ جہنم میں ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ تو اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس میں 3 اعضاء ذکر کیے گئے، پیشانی، پہلو اور پشت، تو 3 اعضاء بول کر اس سے 3 اعضاء سے مراد پورا بدن ہے، بس یہ سمجھ لو کہ پورے بدن کو عذاب ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 3 چیزوں کی تخصیص اس لیے ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کی تخصیص آیت میں اس لیے فرمائی گئی کہ بخیل آدمی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا نہیں چاہتا، جب کوئی سائل، سوال کرنے والا یا زکوٰۃ کا طلبگار اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آیا کرتے ہیں، پھر اس سے نظر بچانے کے لیے یہ دائیں بائیں مڑنا چاہتا ہے، اور اس سے بھی سائل نہ چھوڑے تو اس کی طرف پشت کر لیتا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ لیتا ہے۔ اس لیے پیشانی، پہلو اور پشت اس عذاب کے لیے مخصوص کیے گئے۔ باقی واللہ عالم بالصواب، درست بات اللہ ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ معارف القرآن جلد 4 صفحہ 368 پر یہ دونوں قول حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں۔